سوال: میں تفسیر قرآن کے سلسلے میں اپنا ایک شبہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ترجمان جنوری 1961 میں سورہ قصص کی تفسیر کرتے ہوئے جناب نے میرے خیال میں اسلاف مفسرین کے خلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بالمقابل ایک کے بجائے دو فرعون قرار دیے ہیں۔ حالانکہ قرآن کے متعلقہ مقامات کا مطالعہ کرنے سے فرعون سے مراد ایک ہی شخصیت معلوم ہوتی ہے۔ جس فرعون کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے، یہ وہی فرعون ہے جو انکار دعوت کے بعد غرق ہوا۔ اسی طرح فرعون کی بیوی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پرورش کرنا بھی قرآن میں مذکور ہے۔ پھر انہی خاتون کے اسلام لانے پر ان کا فرعون کے ہاتھوں ستایا جانا بھی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے فرعون سے نجات پانے کے لیے دعا مانگی تھی۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کس بنا پر غرق ہونے والے فرعون کو اس فرعون سے جدا سمجھا ہے جس کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پالے گئے تھے؟ جواب: فرعون مصر کے بادشاہوں کا ایک خاندانی لقب تھا۔ فرعون موسیٰ کے بارے میں بنی اسرائیل کی متفقہ روایات یہ ہیں کہ وہ دو تھے۔ جدید تاریخی تحقیقات بھی اسی کی تائید کرتی ہیں اور عقل بھی اس کا تقاضا کرتی ہے کہ دو ہوں، کیونکہ حضرت موسیٰ 50 سال کی عمر میں نبی ہو کر فرعون کے دربار میں پہنچے ہیں اور 30 سال کی کشمکش کے بعد آخرکار فرعون غرق ہوا ہے اور بنی اسرائیل ملک سے نکلے ہیں۔ گویا اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 80 برس تھی۔ اب یہ بات کم ہی قرین قیاس ہے کہ یہ وہی فرعون ہو جس کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نومولود کی حیثیت سے پہنچے تھے اور جس کی بیوی نے ان کو متنبع بنایا تھا۔ مؤخر ذکر خیال کی تائید میں جو آیتیں پیش کی جاتی ہیں وہ اس باب میں صریح الدلالت نہیں ہیں۔ مثلا ان میں سے ایک آیت وہ ہے جس میں فرعون کا قول منقول ہوا ہے کہ کیا ہم نے تجھے بچہ سا اپنے گھر میں نہیں پالا تھا؟ لیکن کیا باپ کے ہاں پرورش پائے ہوئے آدمی سے بیٹا یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ تجھے ہم نے اپنے ہاں پالا ہے؟ اسی طرح سورہ قصص میں جس امر فرعون کا ذکر ہے، بعض کے خیال میں وہ لازماً وہی ہونی چاہیے جس کا ذکر سورہ تحریم میں آیا ہے، لیکن ان دونوں کے دو الگ شخصیتیں ہونے میں آخر کیا چیز مانے ہیں؟ قرآن مجید میں ایسی کوئی صراحت نہیں ہے کہ فرعون کی جو بیوی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں وہ وہی تھیں جن کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹوکری میں تیرتے ہوئے شیر خوار بچے کی حیثیت سے پہنچے تھے اور جنہوں نے ان کو قتل سے بچا کر بیٹا بنا لیا تھا۔